پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں، سارے نام پیارے ہیں، اللہ کے سارے نام، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے 7,000 سے زیادہ نام ہیں، لیکن قرآن حکیم کے اندر 99 نام معروف ہیں۔ 99 نام جو قرآن حکیم کے اندر اللہ کے آئے یہ صفاتی نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہیں۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ایسے نام ہیں جن کے ذریعہ سے جو بھی دعا کی جائے گی اللہ فرماتے ہیں میں قبول کروں گا، فَادْعُوهُ بِهَا، مجھ سے مانگو تو صحیح میرے صفاتی نام کے ساتھ۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، جس میں کوئی جمع نہیں ہو سکتی، جس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر 4 حرف رکھے ہیں۔ اللہ، جب انسان اللہ کہتا ہے، چونکہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر اگر 4 حرف میں سے ایک حرف بھی نکال دیا جائے تو اس کا معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ اللہ میں سے الف نکال دیں للہ بن جائے گا، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر آپ الف کے ساتھ لام بھی نکال لیجئے تو لہو بن جائے گا، لہو بھی قرآن کا حصہ ہے، اللہ کا نام ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو آپ الف لام اور پھر لام کو نکال دیجئے، خالی ہو رہ جائے تو وہ بھی اللہ کا نام ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو اس لیے اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، جمع نہیں ہے، جس میں نقطہ نہیں ہے، جس کے ایک حرف نکلنے سے بھی معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس نام میں بہت کشش ہے، بہت طاقت ہے۔ اگر انسان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا، پریشانیاں اتنی ہیں کہ ایک کے بعد دوسری بار بار اس پہ حملہ کرتی ہے، بیماریاں اتنی ہیں ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، اس کے گھر کے اندر فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے اس نام کو، اللہ نام کو 1000 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح لے کر 1000 مرتبہ لفظ اللہ کو پڑھے، اللہ اللہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر قل هو اللہ احد کو 3 بار پڑھ کے دعا کرے، جو دعا بھی کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کا دوسرا نام ہے، اب اللہ کے صفاتی ناموں پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اب اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس ذات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ شام کے اندر اردن کے مقام پہ حملہ آور ہوئے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن لگ گئے، حملہ کرتے رہے، دشمن پسپا نہیں ہوا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کل میں انشاءاللہ ایسا جملہ بولوں گا اس کی ہیبت سے یہ قلعہ گر جائے گا، اس کی فصیل گر جائے گی، اس کا دروازہ گر جائے گا۔ سارے حیران تھے۔ شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فرمایا کل میرے ساتھ صبح چلنا۔ صبح آپ نے اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے فرمایا اللہ، ایسی ضرب لگائی اللہ کی کہ آپ نے لفظ اللہ کہا اور ایک دم جو ہے وہ دروازہ اور وہ فصیل جو ہے دھڑام سے زمین پر آ کر گر گئی۔ تو آپ نے فرمایا اگر اب اللہ کہوں گا تو پورا قلعہ گر جائے گا۔ یہ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے اللہ کے لفظ میں کتنی طاقت ہے تو اس نام کو اکابرین امت نے اسم اعظم کہا ہے، اس کو اسم اعظم کہا ہے جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا کہ کس طرح دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ذل جلال والاکرام کا اضافہ کر کے۔ اب اللہ
اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام کے ذریعے جو دعا کی جائے گی اللہ رد نہیں کرتے۔ انسان کو ہر وہ چیز ملتی ہے جو لفظ اللہ کے ساتھ انسان اللہ سے مانگتا ہے، چونکہ انسان کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے انگلیوں کو لفظ اللہ کی مانند بنا دیا۔ اگر آپ ہاتھوں کی انگلیاں کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو بتلا دیا کہ ہر موقع پہ، ہر لمحے، ہر جگہ تو نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کو لفظ اللہ کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ 786 نہیں کہنا، 786 میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، لفظ اللہ کا معنی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا یہی انسان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہے۔